اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک مختصر پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اجر کا دن آ رہا ہے۔ اجر کا دن آ رہا ہے۔ اگر آپ کوئی ملازمت کرتے ہیں تو تنخواہ کے دن کے لیے آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ملازمت نہیں ہے یا آپ کوشش بھی نہیں کرتے کہ کام پر جائیں تو تنخواہ کا دن اتنا پرمسرت نہیں ہوتا۔ اصل میں بغیر ملازمت کے تنخواہ کے دن کے بارے میں لوگوں کی بات چیت سے تنگ آ جاتے ہیں۔ جی جانتے ہیں کہ ہر مسیحی کا ایک کام ہے۔ اگر آپ ایک مسیحی ہیں تو آپ کا ایک کام ہے، میں اس جگہ کے بارے میں بات نہیں کر رہی جہاں ہر روز آپ کام کے لیے جاتے ہیں اور اپنی تنخواہ کا چیک لیتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں کہ ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے آپ کل وقتی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں، ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمیں ہر روز اٹھنے دنیا میں جا کر اور کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی بول چال سے، لوگوں سے، اپنے برتاؤ اور سلوک کے ذریعے، اپنے رویے سے، اپنے الفاظ کے ذریعے اس کے نام کو جلال دیں۔ اور جب بھی ہم خداوند کے لیے کام کرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی اور بالآخر اس کا اجر ضرور ہی ملے گا، کیونکہ ہمارا خدا اجر دینے والا ہے۔ یعنی جو پورے دل سے اسے ڈھونڈتے ہیں وہ انہیں اجر دینے والا ہے۔ اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ میرے خیال میں بائبل کے اہم حوالوں میں سے ایک ہے اور مجھے اس طرح کی آیات پسند ہیں۔ مجھے بیج بونے اور کاٹنے کا اصول پسند ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ کسی حد تک میری زندگی کو قابو میں رکھتا ہے اور مجھے اس طرح خود کو قابو کرنا پسند ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو ڈیو سے پوچھ لیں۔ آمین۔ اور میرے خیال میں اس بات کا احساس کرنا اچھا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، جس نے یہ سارا نظام سنبھالا ہوا ہے، جس کے مطابق جو کچھ آپ چاہتے ہیں اس کا کچھ حساب دوسروں کو دیں تو آپ کو وہ واپس مل جائے گا۔ دیکھیں بعض دفعہ میں کچھ ایسا ملتا ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے اور ہم ہمیشہ اسے اپنے بوئے گئے بیج کے ساتھ منسلک نہیں کرتے۔ جب کوئی آپ کی پیٹھ پیچھے بات کر رہا ہو تو کیا وہ بو رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں؟ جی یہ مشکل نہیں ہے۔ کیا آپ بو رہے ہیں یا وہ بو رہے ہیں یا آپ کاٹ رہے ہیں؟ جیسا تم چاہتے ہو دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی کرو۔ جانتے ہیں مسیحی اکثر یہ بات کرتے ہیں اور بائبل بھی روح اور بدن کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ہم روح ہیں لیکن ہم بدن بھی رکھتے ہیں اور ہمیں خدا کی اور روح القدس کی مدد سے اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ ہم بدن رکھتے ہیں لیکن ہمیں روح میں چلنا ہے۔ بائبل کہتی ہے روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ لہٰذا ہم اپنی پوری زندگی میں ہر دن ہر وقت انتخابات کرتے رہتے ہیں۔ ہم انتخابات کرتے ہیں کہ آیا ہم بدن کی خواہش کو پورا کرتے ہیں یا روح کی۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات جو بدن اور روح کے بارے میں نے سیکھی ہے، بدن ایک جواری ہے۔ بدن کہتا ہے کہ میں سمجھوتا کرتے ہوئے غلط کام کروں گا اور امید کروں گا کہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں چاکلیٹ کا یہ ڈبہ کھاؤں گی اور امید کروں گی کہ میرا وزن نہیں بڑھے گا۔ میرے خیال میں روحانی طور پر دعا کروں گی کہ میرا وزن نہ بڑھے۔ جی ہاں جانتے ہیں بعض اوقات آپ اتنے روحانی ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں۔ میں اپنی آمدنی سے زیادہ پیسے خرچ کروں گی اور امید کروں گی کہ خدا سے مالی معجزہ حاصل کروں۔ لہٰذا بدن جوا کھیلے گا، میں غلط کام کرتے ہوئے امید کروں گی کہ مجھے اس میں کامیابی حاصل ہو، لیکن روح سرمایہ کاری کرتی ہے۔ جب آپ کوئی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قیمت پہلے ہی ادا کر دی ہے اور آپ کو ہمیشہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے فائدہ اٹھانے میں اور اس کا نفع وصول کرنے میں کتنا وقت لگے گا، لیکن اس اجر کے لیے جس کے لیے آپ ایمان رکھتے ہیں کہ بعد میں اس کے ساتھ مل جائے گا، آپ پہلے ہی سے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا ہر کسی سے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب عمومی انداز میں اس بارے میں سوچیں کہ وسیع تناظر میں یہ آپ کی زندگی پر لاگو ہوتا ہے
کیا آپ کا رجحان جواری بننے کی طرف ہے یا سرمایہ کار ہونے کی طرف؟ میں جوئے کے اڈے پر جا کر جوا کھیلنے کے بارے میں بات نہیں کر رہی، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا آپ خطرہ مول لیتے ہیں؟ کیا آپ سمجھوتا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ سمجھوتا کیا ہے؟ ہم یہ واقعی نہیں سمجھتے کہ سمجھوتا کرنا کتنا خطرناک ہے، لیکن سمجھوتے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ درست سمجھتے ہیں اس سے تھوڑا نیچے جانا۔ ضروری نہیں کہ کافی نیچے جایا جائے، جتنا ہم جانتے ہیں کہ درست ہے اس سے تھوڑا سا نیچے جایا جائے تو وہ سمجھوتا ہی ہے۔ یہ چھوٹی لومڑیاں ہی ہیں جو پاکستان تباہ کرتی ہیں۔ اس لیے مجھے متی 7:12 آیت بہت پسند ہے۔ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ دیکھیں، مجھے یہ سوچ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں زیادہ دوست چاہتی ہوں تو مجھے زیادہ مخلصانہ رویہ اپنانا ہوگا۔ اگر مجھے مالی طور پر اضافہ چاہیے تو مجھے کچھ اور زیادہ دینا ہوگا۔ مجھے یہ سوچنا پسند ہے کہ میں اپنی مشکلات اور حالات کے بارے میں کچھ کر سکتی ہوں، میرا مطلب مجھے دعا کرنا پسند ہے۔ لیکن ہم خدا کے ساتھ شراکت دار ہیں اور ہم صرف بیٹھ کر دعا ہی نہیں کر سکتے جبکہ ہم کچھ نہ کریں اور وہی سب کچھ کرے۔ دراصل جب میں دعا کرتی ہوں تو مجھے اور زیادہ معلوم ہو جاتا کہ خدا مجھے کچھ کرنے کو کہتا ہے۔ آمین۔ 2015 کے شروع میں نے خدا سے دعا کی کہ مجھے قوت و توانائی سے بھرے۔ میں نے اپنے جرنل میں لکھا ہے خدا مجھے زیادہ قوت چاہیے، اور جانتے ہیں کہ اس نے کیا کہا؟ کہ ہر روز 5 میل واک کروں۔ جی، میرے اندر طاقت آئی، میرے اندر بہت قوت آئی۔ ہم زیادہ تر خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہی سب کچھ کرے جبکہ ہم کچھ نہ کریں، لیکن اس طرح سے کام نہیں چلتا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسا تم بوگے اسی کے مطابق کاٹو گے۔ آپ اگر اس پیغام کے مثبت پہلو کی طرف دیکھیں تو ہر کوئی اس کے بارے میں بہت خوشی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کو دیکھنے کی ہم زیادہ پرواہ نہیں کرتے۔ وہ یہ کہ اگر لوگوں کے لیے میں باعث نفرت ہوں اور اس کے ساتھ مطلبی ہوں اور ان کے راز کی پاسداری نہیں کرتی، اور اگر میں لوگوں پر مہربان نہیں، نتیجہ یہ کہ کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرے گا۔ اگر میں شادی شدہ ہوں، برے منصوبے بناتی ہوں، دوسروں پر اختیار رکھنے والی اور ہر وقت غصے میں رہنے والی ہوں، تو مجھے میری مرضی کے مطابق کچھ نہیں ملے گا اور ازدواج بھی خراب ہوگا۔ آپ کچھ زیادہ ہی خاموش ہیں۔ آئیں دھوکہ دینے والے یعقوب کو دیکھیں۔ پیدائش 27 باب میں اس میں سے کچھ آیات چھوڑ دوں گی کیونکہ اس میں 36 آیات ہے اور ہمارے پاس ان تمام آیات کو دیکھنے کا وقت نہیں، لیکن آپ جلد ہی اسے سمجھ لیں گے۔ آپ میں سے کتنے یعقوب کی کہانی جانتے ہیں؟ کتنے نہیں جانتے لیکن جاننا چاہتے ہیں؟ اچھا، ٹھیک، بہت اچھے۔ پہلی آیت سے شروع کریں۔ جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسے دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں۔ اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنے ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار لا اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں، یعنی تجھے پہلوٹے کی برکت دوں۔ آج کل ہم اس بارے میں اتنا نہیں جانتے، لیکن پرانے عہد نامے میں پہلوٹے کی برکت ان کے لیے بہت زیادہ قیمتی اور اہم ہوا کرتی تھی۔ یہ برکت کی دعا ہوتی تھی جو کہ باپ اپنے پہلوٹے بیٹے کے لیے کرتا تھا، اور اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ بابرکت اور خوشحال ہوگا، وہ وراثت کا دگنا حصہ پائے گا۔ اور یہ برکت بہت قوت سے بھری ہوتی تھی اور بہت پرزور اور قوت سے بھری ہوتی تھی کہ اگر ایک دفعہ یہ دعا کر دی جاتی تو واپس نہیں لی جا سکتی تھی۔ جی، عیساؤ بڑا بیٹا تھا، لیکن اس کا بھائی تھا جس کا نام یعقوب تھا، اور جانتے ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی، کیونکہ وہ جڑواں تھے، تو یعقوب عیساؤ کی ایڑی پکڑے ہوئے تھا، لہٰذا میرے خیال میں وہ ہمیشہ ہی اپنے بھائی سے پہلے ہونا چاہتا تھا۔ اور ربکا، جو کہ ان لڑکوں کی والدہ تھی، ہمیشہ یعقوب کی حمایت کرتی تھی، لہٰذا جب اس نے اپنے شوہر کو یہ کہتے سنا
میرے لیے لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیشتر خداوند کے آگے تجھے دعا دوں. تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ عیسو کو ملے بلکہ چاہتی تھی کہ یعقوب کو ملے. اس لیے اس نے ایک ترکیب سوچی کہ یعقوب عیسو جیسا روپ دھار لے. وہ اس حد تک گئے کیونکہ عیسو کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے اور یعقوب کی جلد بالوں کے بغیر تھی. لہٰذا وہ اس حد تک گئے کہ اس نے اپنے بازو پر بکری کے بال لگائے اور کچھ بال گردن کے اس حصے پر. تو جب اس کا باپ اسے چھوئے تو وہ سوچے کہ وہ عیسو ہی ہے. اب یہ کہ اسحاق تھوڑا شک میں تھا، اسے معلوم نہ ہوا. اور جب یعقوب اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تو کون ہے؟ میں نہیں جانتی کہ وہ پرکھنا تھا یا کچھ اور تھا، لیکن وہ جانچ رہا تھا اور اس نے اسے چھوا. اور یہاں پر ایک پورا پیغام بنتا ہے. جیسا اس نے محسوس کیا اس کے مطابق کیا. جی ہم اس مشکل میں پڑ سکتے ہیں. کیسا نہیں ہے؟ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے میں اس امتیاز میں سے گزر رہی ہوں، حتیٰ کہ میرا ذہن اسے قبول نہیں کرتا. یہ خدا کا طریقہ ہے کہ یہاں کس طرح سکھایا جائے، اور حقیقتاً آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہاں دھوکہ دہی کا بازار بہت ہی گرم ہے. لہٰذا اختتام اس طرح ہوا کہ اسحاق نے یعقوب کے لیے پہلوٹے کی برکت کی دعا کی، اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ عیسو آ جاتا ہے. اور جب وہ اپنے باپ سے بات کرتا ہے تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں یہ نوٹ کرنا بہت دلچسپ ہے کہ اوہو پرپٹ پر بھی ہوا چل رہی ہے. یہاں 42ویں آیت میں بہت دلچسپ بات ہے. یہاں لکھا ہے اور ربکا کو اس کے بڑے بیٹے عیسو کی یہ باتیں بتائی گئیں. تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرا بھائی عیسو تجھے مار ڈالنے پر ہے اور یہی سوچ سوچ کر اپنے کو تسلی دے رہا ہے. سو اے میرے بیٹے تو میری بات مان اور اٹھ کر ہاران کو میرے بھائی لابن کے پاس جا. لہٰذا آپ نے دیکھا جب آپ غلط کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ کب پکڑے جائیں، اور جلدی یا دیر سے ہمیشہ پکڑے ضرور جاتے ہیں، کیونکہ بائبل لوکا 12 باب میں کہتی ہے کہ کوئی چیز اتنی ڈھکی ہوئی نہیں ہے کہ کھولی نہ جائے گی. تو اس طرح اگلا کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ وہ دوڑا، وہ اپنی زندگی کے لیے دوڑا. اس میں سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر میں جانتی ہوں کہ غلط کام کر رہی ہوں اور پھر بھی کرتی ہوں، جیسا کہ وہ بھی پوری طرح جانتا تھا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، ربکا بھی جانتی تھی کہ وہ غلط ہی کر رہا ہے، یعقوب جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا تھا. اور جب بھی ہم ضمیر کے خلاف چلتے اور روح کے موافق چلنے کے بجائے جسم کے مطابق چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک راستہ ہوتا ہے کہ چھپا اور بھاگا جائے. اکثر ہم خدا سے ہی خوفزدہ رہتے ہیں. میں نہیں جانتی کہ کب اس طرح کے رویے کا تجربہ کیا. کیا آپ میں سے کچھ ہیں جنہوں نے یہ تجربہ کیا ہو؟ لہٰذا وہ اپنے ماموں لابن کے پاس چلا گیا اور اس کے لیے کام کرنے لگا. لابن کی 2 بیٹیاں تھیں، راخل اور لیا. راخل بہت خوبصورت تھی لیکن بائبل کہتی ہے کہ لیا کی آنکھیں چندی تھی. میرے خیال میں یہ کہنے کا اچھا طریقہ تھا کہ وہ بدصورت بہن تھی. اور یعقوب راخل سے محبت رکھتا تھا اور وہ اسے چاہتا تھا. اور لابن نے کہا تو 7 سال میرے لیے کام کر تو میں تجھے راخل دوں گا. اس طرح 7 سال گزر گئے اور یہاں ایک مسئلہ تھا کہ وہ بڑی بہن نہیں تھی، اور زیادہ تر بڑی بہنیں پہلے بیاہی جاتی ہیں. اب سب وہ یاد کریں کہ یعقوب نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا تھا. ٹھیک ہمیں یاد ہے نا؟ اچھا. اور 20ویں آیت کہتی ہے، پیدائش 29واں باب، چنانچہ یعقوب 7 برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئی. اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں. تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی.
اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو اس کے پاس لے آیا اور یعقوب اس سے ہم آگوش ہوا، اور شاید اسی وجہ سے اس نے ایسا کیا کیونکہ انہوں نے اسے تیز نشہ پلا دیا ہوگا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ اور جب شام ہوئی تو وہ اسے لایا۔ اور 25ویں آیت، جب صبح ہوئی، غور سے سنیں، جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیا ہے، تب اس نے لابن سے کہا، یہ بہت زبردست ہے، تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیا میں نے جو تیری خدمت کی وہ راخیل کی خاطر نہ تھی؟ پھر تو نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ یعنی تو نے میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیوں کیا؟ تو کس طرح مجھ سے ایسا دھوکہ، فریب اور اس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو کس طرح مجھے دھوکہ دے سکتا ہے جبکہ میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا؟ جانتے کہ اس موقع پر میرے خیال میں اسے کچھ بھی یاد نہیں آیا ہوگا یا معلوم نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ رومیو 2:1 مجھے یہ پسند لکھا ہے، جس کام کے لیے تو دوسروں پر الزام لگاتا ہے خود وہی کرتا ہے۔ یہ ایک حیران کرنے والی آیت ہے۔ بہت سال پہلے میں نے کہا، خداوند، اوہو، ہم ایسا نہیں کرتے، میرا مطلب ہم دوسروں کے اسی کام پر تنقید کرتے ہیں جو کام ہم خود کرتے ہیں۔ اس نے کہا، تم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی دیکھتی ہو جبکہ اپنی بڑی بڑی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی۔ لہٰذا یہ کہ ہمارے لیے تو ہمیشہ معذرت ہوتی، لیکن دوسروں کے لیے کوئی معذرت نہیں۔ تمہارے پاس کوئی معذرت نہیں کہ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھو۔ اور اس طرح چلتا رہتا ہے۔ اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور اس کا پسندیدہ بیٹا یوسف تھا، اور اس کے 11 بیٹے یوسف سے حسد کرتے ہیں اور وہ اسے باہر لے گئے اور ظاہر یہ کیا کہ کسی جانور نے اسے قتل کر دیا جبکہ اسے غلام ہونے کے لیے بیچ دیا۔ اور پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی زندگی میں بونے اور کاٹنے کا عمل کام کر رہا تھا۔ جی لیکن 1 منٹ، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ بالکل مل سکتی ہے۔ خدا رحیم ہے، لیکن ہمارے گناہ کے کچھ نتائج ہوتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا انہیں مٹاتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں، لیکن میں یہ ایمان رکھتی ہوں، اسی لیے جب سے میں تعلیم دے رہی ہوں تو میرے خیال میں وہی بتاؤں گی جو میرا ایمان ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا گناہ معاف کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ یہاں کافی حد تک میرا ایمان ہے کہ رحم ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں کہ خدا کا رحم ہمیشہ ہی ہمیں ہمارے گناہ کے نتائج سے یا تو بچاتا یا چھڑاتا ہے، اور میرے خیال سے یہی ہمارے لیے اچھا ہوگا اگر ایسا ہو جائے۔ معاف کیجیے گا، ہم اتنے بے وقوف ہیں اور بعض دفعہ ہمیں یہ تکلیف محسوس کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم سمجھیں، اوہو، اس طرح کرنا اچھا نہیں ہے، بہتر ہے کہ دوبارہ نہ کروں، کیونکہ حقیقتاً اگر ہم گناہ میں ہیں خدا معاف کرتا ہے، سب ٹھیک ہے، ہم گناہ میں زندگی گزارتے ہیں۔ جی خدا معاف کرے گا، سب ٹھیک ہے، ہم گناہ میں ہیں، خدا معاف کرتا ہے، سب ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ایسے رویے کہ کبھی کوئی نتائج نہیں نکلیں گے تو پھر ہم کیسے سیکھیں گے کہ ہم وہ سب دوبارہ نہ کریں؟ لہٰذا خدا ہمیں اس لیے تنبیہ نہیں کرتا کہ وہ ہمیں پیار نہیں کرتا، بلکہ وہ تنبیہ اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کو یا اپنے بچوں کو وہ سب دیں جو وہ چاہیں اور ان کو غلط کاموں کے نتائج برداشت کرنے نہ دیں تو یہ پیار کرنا نہیں ہے۔ آمین۔ اب یعقوب کی یہ پوری کہانی، آپ اس سے ایک مکمل پیغام حاصل کر سکتے ہیں۔ میں پیدائش 32 باب کی طرف جاؤں گی 1 سیکنڈ کے لیے، کیونکہ اس طرح بہتر سے بہترین حاصل ہوگا۔ پیدائش 32 باب، میرا مطلب یہاں بہت کچھ ہوا، اس نے بہت سے سال گزارے، اور ایک عجیب دن آیا۔ 6 آیت، پس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیسو کے پاس گئے، وہ 400 آدمیوں کے ساتھ۔ حساب دینے کا دن آ گیا۔ اصل میں عیسو اس ارادے سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ دراصل اپنے
بھائی کے ساتھ صلح کرنے آیا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے درمیان یہ مسئلہ مزید برقرار رہے، لیکن چونکہ یعقوب خوف میں تھا اس لیے اس نے اسے منفی طور پر لیا. 7ویں آیت. تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا، اور اسے ایک تدبیر سوجی کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کو مطمئن کرے گا. اور اس نے آدمیوں کے غول بھیجے، 10 یا 20 آدمیوں کے، اور سب کے پاس تحفے تھے، اور اگلے کے پاس پچھلے سے زیادہ تحفے تھے، اور وہ تحفے پیش کرنے کو آگے بڑھے. اور اگر عیسو آگے بڑھے گا تو اگلا غول اسے زیادہ بڑے تحفے دے گا، اور اگر عیسو پھر بھی آگے رہا ہوگا تو اگلا غول پھر اسے مزید تحفے دے گا. اور آخر کار یعقوب کو یقین ہو گیا کہ کوئی چیز عیسو کو نہیں روک سکتی تھی. تو کیا ہوتا ہے؟ بائیسویں آیت. اور وہ اسی رات اٹھا، یعنی یعقوب اٹھا، اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا. مجھے یہ پسند ہے. اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا. اور پوپ پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. جانتے ہیں بعض دفعہ آپ تب تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک آپ سب طرف سے بھاگ کر خدا کے ساتھ رشتہ ہموار نہیں کر لیتے. بالآخر اس نے کہا، اچھا میں ہر چیز وہاں چھوڑتا ہوں. اتنا سب کچھ کرنے سے کچھ اچھا نہیں ہو رہا. عیسو کے ساتھ صلح کرنا بھی کام نہیں کر رہا. اوہو، یہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے. 25ویں آیت. جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں آ رہا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور اس سے کشتی کرنے کے دوران یعقوب کی ران کی نس چڑھ گئی. اس لیے آپ جانتے کہ یعقوب ہمیشہ لنگڑا ہو کر چلتا تھا. اور اس نے کہا، مجھے جانے دے کیونکہ پاؤں پھٹ چلی. یعقوب نے کہا، جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. جانتے ہیں کہ خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اسے پکڑے رہتے ہیں اور اس وقت تک نہیں چھوڑتے ہیں جب تک اس کے ساتھ رشتہ اور برکات بحال نہیں ہو جاتی. لیکن ہم خدا کے پاس صرف برکات حاصل کرنے ہی نہیں چاہ سکتے. ہمیں خدا کے حضور اپنا دل انڈیلنے کے لیے تیار ہونا اور کہنا چاہیے، خداوند جو کچھ تو میری زندگی میں کرنا چاہتا ہے میں چاہتی ہوں کہ کر. مجھے پرواہ نہیں کہ کتنا مشکل اور دشوار ہے، لیکن میں وہ بننا چاہتی ہوں جو تو چاہتا ہے کہ میں بنوں، یا شاید پھر میں زندہ نہ رہوں. آمین. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو. خدا کا وعدہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے وقت یا تابع داری کی سرمایہ کاری کرتے ہیں یا کسی کی زندگی میں سرمایہ کاری کریں، کسی دوسرے کی مدد کے لیے مزید وقت، دولت یا توانائی صرف کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اجر ضرور ملے گا. اور مجھے یہ سوچنا بہت ہی پسند ہے کہ ہمارا اجر کا دن آ رہا ہے، اور جانتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں وہ اجر حاصل نہیں کرتے جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے، تو جان لیں کہ وفادار ایمانداروں کے اس سب عمل کے لیے تمام اجر آسمان پر موجود ہے. لہٰذا میں دوبارہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اور جو کچھ بھی وہ آپ سے کرنے کو کہتا ہے ایمان سے اس کا بیج بوئیں، اور ایمان رکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں یہ فصل ضرور کاٹیں گے.